بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سر سید احمد خان کے بارے میں بات کریں گے، جنہوں نے مسلمانوں کی علم دوستی کو بڑھانے میں اور ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے، برٹش اور مسلمانوں کے ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ خاص طور پہ ان کا کام 1857 کے بعد ہے، کیونکہ 1857 کے بعد مسلمانوں کو ٹارگٹ کر لیا گیا تھا اور ان کو اس وار آف انڈیپینڈنس کے ذمہ دار ٹھہرا کر زیادہ سے زیادہ سزائیں دی جا رہی تھیں۔ سر سید احمد خان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی کہ وہ برٹش کو کنونس کریں گے کہ وار آف انڈیپینڈنس مسلمانوں کی وجہ سے صرف نہیں ہوئی، بلکہ وہ ساری کمیونٹیز کا حصہ تھی۔ لیکن وار آف انڈیپینڈنس کی وجہ انڈینز نہیں تھے، بلکہ انگریز خود تھے۔ اس زمانے میں جبکہ انگریز انڈیا کے لوگوں کے بہت زیادہ سزائیں دے رہے تھے، اس وقت آواز حق بلند کرنا اور انگریزوں کو یہ احساس دلانا کہ ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہوئے ہیں، یہ سر سید احمد خان جیسے بہادر اور قابل آدمی کی ہی کوششیں ہو سکتی تھی۔ ان کے علاوہ کوئی اس وقت یہ کوشش نہ کر سکا اور ہر کوئی برٹش کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ لیکن اس وقت سر سید احمد خان نے اسباب رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا اور برٹش کو بتایا کہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، جو یہاں کے کلچر اور مذہب کے خلاف تھی، ان کی وجہ سے یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے اور ان سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور اس لیے انگریزوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائے جو یہاں کے لوگوں کے دین اور یہاں کے کلچر سے کے اگینسٹ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے علم دوستی کو بڑھانے کے لیے، انگریزی تعلیم سیکھنے کے رجحان کو بڑھانے کے لیے، علمی ترقی کے لیے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، جس میں مسلمانوں کی اکنامک پوزیشن، فائنینشیل پوزیشن بہتر ہو سکے، وہ بڑی بڑی اچھی جابز میں جا سکیں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سیاسی آگہی کو، پولیٹیکل اویئرنیس کو انکریز کرنے میں بہت اہم رول پلے کیا۔ انہوں نے یہ کوششیں کس طرح کی، سال بسال وہ کس طرح سے ان سروسز کو انجام دیتے رہے، ان کو ہم نیکسٹ سلائیڈز میں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سروسز کے ریزلٹ میں مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا۔ سو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ یہ انفارمیشن مختلف سبجیکٹس کی ہسٹری، مطالعہ پاکستان اسٹڈیز، او لیولز، اے لیولز اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے بنائی جا رہی ہیں، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ان اہم کانسیپٹس کو سمجھ سکیں جو کہ ان کے امتحانات کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جنرل پبلک کے لیے بھی بنائی جا رہی ہیں جو کہ ہسٹری کو، اپنے ملک کی ہسٹری کو، سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان بیسیکلی جس صدی میں تھے، وہ صدی ایسی تھی جس وقت انگریز آہستہ آہستہ اپنا پنجہ گاڑتے چلے جا رہے تھے اور سب کانٹیننٹ کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ 1857 کی وار کا مطلب تھا کہ اب سب کچھ مسلمانوں اور ہندوستان کے لوگوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور تمام چیزیں برٹش کے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ دلی میں انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور انگریز ہر صورت میں انڈینز کو اس وار لڑنے کا جواب دینا چاہتے تھے اور ان کو ان کے ساتھ اتنی سختی سے ٹریٹ کرنا چاہتے تھے کہ جب وہ رول کرتے رہے تو کوئی بھی ان کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ اس وقت سر سید احمد خان نے یہ سب معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک رسالہ لکھا جس کا نام رسالہ اسباب بغاوت ہند تھا، اور اس میں انہوں نے کازز آف انڈین ریولٹ کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ اس کی کاپیز بنوا کے انہوں نے انگریز حکومت کے مختلف آفیسز میں بھیجی، ایون کہ اس کو انگلینڈ بھی بھیجا، تاکہ ان ریزنز کو ڈسکرائب کیا جا سکے کہ کس طرح انگریزوں نے کرسچن مشنری سسٹم کو سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں کے لوگوں کو کرسچن مشنری سکولز کی مدد سے یہاں کے بچوں کو ان کرسچن بنانے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ وہ جنگ لڑیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے یہ بھی کوشش کی کہ مسلمانوں کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے پردے کو ٹوٹلی بین کر دیا جائے، کو ایجوکیشن سسٹم آف ایجوکیشن کو بہت زیادہ انٹروڈیوس کرا دیا جائے، اور اسی لیے بہت سی خواتین کو اسکولز اور کالجز چھوڑنے پڑے، اور یہ چیز مسلسل انڈیا کے لوگوں کے اندر، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کر رہی تھی کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ تعلقات بنا کے، ان کے ساتھ دوستی کر کے، ان کو تجارت کے لیے جگہ دے کے، ان کے لیے فیزیبل کنڈیشنز کریٹ کر کے غلط فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جو ہی انگریز ہندوستان کے اوپر اپنی حکومت قائم کر کے بیٹھے ہیں، انہوں نے یہاں کے دین اور مذہب اور کلچر کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ انڈیا کے لوگ اپنے کلچر اور مذہب کے لیے بہت زیادہ سینسیٹیو تھے، نہ صرف مسلمانوں کے اصولوں کے خلاف، دینی اصولوں کے اور کلچر کے اصولوں کے خلاف
انگریز قوانین پاس کر رہے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندو قوانین کے خلاف ورزی بھی شروع کر دی تھی اور ان کو بھی بین کر رہے تھے، یعنی جیسے ستی بین کر دی گئی تھی۔ ستی ایک ایسا قانون تھا جس میں جو کہ ایک مذہبی قانون ہے، جس میں کسی بھی آدمی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ اس کی ویڈو کو بھی برن کر دیا جاتا ہے۔ تو انگریزوں نے اس کو ان ہیومن قرار دے کے اس کو بھی بین کر دیا، جس کو ہندوؤں نے بہت برا محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ایک ریلیجس سیریمنی ہے، ہم اس کو کریں نہ کریں جیسا چاہیں، لیکن انگریزوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر اس طرح کی مذہبی پابندی لگائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان زمانوں میں جو سپاہی کام کیا کرتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ، ان کو بہت کم سیلریز دی جاتی تھی۔ تو رسالہ اسباب بغاوت ہند میں سر سید نے یہ بھی مینشن کیا کہ کیونکہ آپ اپنے آرمی کے، انڈین آرمی جو اپنے سپائز جو آپ کے پاس کام کرتے تھے، ان کو آپ ترقی نہیں دیتے تھے، ان کو بہت کم سیلری دیتے تھے، ان کی پور مینجمنٹ کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور یہ جنگ لڑی۔ سو اس لیے انگریزوں کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ہندوستان کے اوپر لانگ ٹرم کے لیے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہاں کے لوگوں کے کلچر کو، ریلیجن کو، ویلیوز کو سمجھنا پڑے گا اور زبردستی ان کے اوپر کرسچینٹی لاگو نہیں کرنی پڑے گی۔ سو ان چیزوں کو اس وقت یہ بات کرنا بہت ہی مشکل تھا، جس وقت 2,000 لوگوں کو اکٹھے پھانسی دی جا رہی تھی، لوگوں کو ان کے گھروں سے اریسٹ کر کے اور ان کو بری سے بری سزائیں دی جا رہی تھی، کالا پانی بھیجا جا رہا تھا۔ اس وقت سر سید احمد خان برٹش حکومت کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے، اور ان کے پاس ایسے کنونسنگ پاور تھی کہ انگریزوں کو ان کی بات ماننا پڑی، یہاں تک کہ انگریز حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سر سید احمد خان کو اپنی لا میکنگ کونسل کا حصہ بناتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ایسی سجیشنز دے سکیں کہ جو زیادہ ایکسیپٹیبل لاز بنانے میں مددگار ثابت ہو، جو یہاں کے لوگوں کے کلچر اور ریلیجن کے مطابق قوانین بنانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ سو جتنا عرصہ سر سید احمد خان اس لا میکنگ کونسل کے ممبر رہے اور اس کے لیے کام کرتے رہے، ان زمانوں میں سر سید احمد خان نے ہندو مسلمان کی فرق کیے بغیر، کسی بھی غیر مسلم اور مسلم کا فرق کیے بغیر سب انڈینز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے برٹش کو زیادہ سے زیادہ سجیشنز دیں تاکہ مناسب قوانین کنٹری کے اندر لاگو ہو سکیں اور ملک کے لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور وہ آسانی کے ساتھ یہاں پر اپنی ریلیجس اور کلچرل پریکٹسز کو جاری رکھ سکیں۔ لیکن انہی زمانوں میں جب سر سید احمد خان بہت سکسیسفلی اس لا میکنگ کونسل میں کام کر رہے تھے، تو انہی زمانوں میں 2 ہندو بھی تھے جن کو کہ لا میکنگ کونسل کا حصہ بنایا گیا، اور جب وہ ہندو اس لا میکنگ کونسل میں آئے تو انہوں نے اسی وقت 1867 میں ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ اردو کو یہ آفیشیل لینگویج کے اسٹیٹس سے ہٹا کے اس کو ایک نارمل لینگویج بنا دینا چاہیے، اور اس کی جگہ ہندی اور انگریزی کو آفیشیل لینگویج ہونا چاہیے۔ انگریزی پہلے ہی آفیشیل لینگویج تھی کیونکہ انگریز ملک پر قبضہ کیے ہوئے تھے، اور ہندی جو تھی وہ ہندوؤں کی میجورٹی ہونے کی وجہ سے ایک ایسی لینگویج تھی جو کہ آفیشیل لینگویج کا درجہ حاصل کر سکی۔ سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندی بولنے میں تو اردو جیسی تھی، لیکن لکھنے میں ہندی اسکرپٹ بالکل مختلف تھا، مسلمانوں کو انگریزی بھی نہیں آتی تھی۔ سو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ مسلمان پورے سب کانٹیننٹ میں آفیسز سے نکال دیے گئے، کیونکہ نہ تو وہ انگریزی پڑھ سکتے تھے اس سڈن چینج کی وجہ سے، اور نہ ہی ان کو ہندی اسکرپٹ آتا تھا، اور نہ ہی وہ ایک رات میں ساری زبان کو سیکھ سکتے تھے۔ سو اس کی جگہ جہاں جو مسلمان جاب سے نکالے گئے، اس کی جگہ سب ہندوؤں کو اپوائنٹ کر لیا گیا، کیونکہ ہندی اسکرپٹ کو وہ آسانی سے پڑھ سکتے تھے، اس کے ساتھ کام کر سکتے تھے۔ تو یہ چیز مسلمانوں کے سوشل اور اکنامک بینیفٹس کے بالکل خلاف تھی، اس سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، بہت زیادہ مسلمانوں کو جاب سے نکال دیا گیا۔ سو اس بات کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے اس زمانے میں اپنی ایک آئیڈیا دیا، 2 نیشن تھیوری دیا، جس میں سر سید نے اردو ہندی کنٹروورسی کے خلاف بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک غلط فیصلہ کیا گیا ہے، اور اگر یہ فیصلہ کیا بھی جانا تھا تو اس میں کچھ وقت لینا تھا۔ لیکن سر سید کو یہ احساس ہوا کہ جو ہی ہندو لا میکنگ کونسل کے ممبر بنے ہیں، انہوں نے ساتھ ہی مسلمانوں کے بینیفٹس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے یہ بھی محسوس کیا کہ مسلمانوں کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے، اسی لیے انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام تھا یونائٹڈ پیٹریوٹک الائنس، اور اس ساتھ ساتھ مسلمانوں کو انہوں نے یہ احساس دلایا کہ جب تک مسلمان انگریزی زبان نہیں سیکھیں گے، جب تک مسلمان ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان کو نہ تو پولیٹیکل اویئرنیس آئے گی، نہ وہ برٹش کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر صورت میں
دوسری کمیونٹیز اور خاص طور پہ ہندو جو کہ اس وقت زیادہ تر لینگویج سیکھ چکے تھے اور برٹش کو احساس دلا چکے تھے کہ یہ مسلمانوں نے جنگ لڑی تھی کیونکہ مسلمان ہی حکومت میں تھے، تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف وار آف انڈیپینڈنس لڑی تھی، اس لیے یہ ساری ذمہ داری مسلمانوں کی ہے اور سارا اس کا فائدہ ہندوؤں کی پاکٹ میں جا رہا تھا. سو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے سر سید کو چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اپنی پولیٹیکل اویئرنیس پر کام کریں، انگریزی لینگویج پر کام کریں تاکہ برٹش کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر کے اپنی صحیح ڈیمانڈز کو پیش کر سکیں. یہی یونائٹڈ پیٹریوٹک الائنس بعد میں محمڈن ڈیفنس کونسل کے نام سے اس کو ری نیم کر دیا گیا اور اس نے پھر مسلمانوں کے پولیٹیکل رائٹس کے لیے بہت عرصہ کام کیا. اسی کی ایک میٹنگ میں لیٹر آن بعد میں مسلم لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کام کیا گیا اور مسلم لیگ اسٹیبلش کی گئی. وہ سب سر سید کے ہی اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے مسلم لیگ اسٹیبلش کی اور بعد میں مسلم لیگ مسلمانوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئی. اس کے ساتھ ساتھ جو مین فوکس تھا سر سید احمد خان کا وہ یہ تھا کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں. اور ابھی سر سید احمد خان جاب میں ہی تھے ایز اے جج ان 1864 اور 1876 میں پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے. سو اس دوران ہی انہوں نے 1859 میں مراد آباد میں اور پھر 1864 میں انہوں نے غازی پور میں 2 اسکول بنائے جن کا نام تھا محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول. اور یہ ایسے اسکول تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی تعلیم، انگلش تعلیم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ماڈرن نالج اس کو مکس کر کے ایسے سیلیبسز رکھے جائیں اور ایک پورا ایسا سیلیبس ترتیب دیا جائے جس میں مسلمان بچے اپنے دین کی نالج بھی لے سکیں اور ان کو سائنس ٹیکنالوجی اور انگلش لینگویج بھی آ جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان سکولز میں بچوں کو پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے بھی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی، ان کے ڈیبیٹنگ سکلز کو بہتر کیا جاتا تھا. ان کا سر سید کا فوکس یہی تھا کہ جیسے بھی ہو یہ بچے مسلمانوں کی آگے آنے والی جنریشن کے پولیٹیکل لیڈرز بنے اور مسلمانوں کے رائٹس کو صحیح طریقے سے برٹش گورنمنٹ کے سامنے پریزنٹ کر سکیں. سر سید نے بہت سی رائٹنگز میں مسلمانوں کو یہ لکھا کہ جتنی مضبوط پوزیشن کے اندر انگریز سب کانٹیننٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور جتنے کمزور مسلمان ہو چکے ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انگریز کافی لمبے عرصے کے لیے سب کانٹیننٹ میں رہیں گے اور اگر مسلمان اس زمانے میں عزت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں ایسی زبان سیکھنی ہوگی اور اس طرح نالج حاصل کرنا ہوگا کہ وہ برٹش کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں اور اپنی بات کو، اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا جانتے ہوں، ان کے اندر پولیٹیکل اویئرنیس ہو اور وہ غلط اور صحیح کی پہچان جانتے ہوں اور انہیں ہندوؤں کے اوپر ڈپینڈ نہ کرنا پڑے. سو اسی طرح سے بعد میں یہی اسکول ترقی کر گیا اور یہ علی گڑھ کالج یا محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں کنورٹ ہو گیا 1875 تک. اور بعد میں اسی کو اپلیکیشن دی سر سید احمد خان نے کہ اسی کو یونیورسٹی بنا دیا جائے. آج یہ علی گڑھ یونیورسٹی آج بھی ہندوستان کے اندر ہے. سو 1920 میں یہ جو کالج تھا اس کو علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. اس یونیورسٹی اور کالج نے بہت ہی اہم رول پلے کیا اور بہت زیادہ مسلمان بچے ایسے تھے جو کہ بورڈنگ اسکول تھا، یہاں پر رہتے تھے، یہیں تعلیم حاصل کرتے تھے اور یہیں ان کی تربیت کی جاتی تھی اور ان کو ایسے مینر سکھائے جاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی فیوچر جنریشن کے لیڈرز بن سکیں. ان تعلیمی سروسز کے ساتھ ساتھ اور پولیٹیکل سروسز کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان مسلمانوں کی سوشل سروسز میں بھی لگے ہوئے تھے. وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کا بہترین سوشل امیج پیش کیا جائے تو مسلمانوں کو ایک قابل عزت مقام حاصل ہو سکتا ہے. اور وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جو مسلمانوں کے اور برٹش کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں ان کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اسی سلسلے میں انہوں نے مسلمانوں کی گلوری کے بارے میں، مسلمانوں کی بلڈنگز کے بارے میں، مسلمانوں کے آرکیٹیکچرل سکلز کے بارے میں اور مسلمانوں کی لٹریری سکلز کے بارے میں 2 کتابیں لکھی. آثار السنادید مسلمانوں کی بہترین لٹریری اینڈ آرکیٹیکچرل سروسز کے بارے میں تھا، جو بہت خوبصورت بلڈنگز مسلمانوں نے بنائی ہیں. اس کے علاوہ تبین الکلام تھا جس میں مختلف قوانین کے بارے میں بتایا گیا تھا اور ایسے اخلاقی اصولوں کے بارے میں بتایا گیا تھا جو سوسائٹی کو بہت بہتر کرتے ہیں. ایک اور بہت اہم کتاب تھی احکام تام اہل کتاب. یہ بھی کرسچینٹی اور اسلام کی سملیرٹیز کو شو کرنے والی کتاب تھی، جس میں احکام کا مطلب احکامات، آرڈرز، تام مینز کھانا، اہل کتاب مینز جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب جن پر نازل ہوئی ہے، یعنی کرسچنز پر بائبل اور مسلمانوں پر قرآن پاک. تو اس کتاب میں سر سید نے پوری ریفرنسز کے ساتھ یہ بتایا کہ بہت سارے کھانا کھانے کے ٹیبل مینرز، ملنے جلنے کے اصول، سوشل اصول کرسچینٹی اور اسلام میں ایک جیسے ہیں
اور یہ کیونکہ یہ دونوں ہی الہامی کتابوں پر بیس کرتے ہوئے مذہب ہیں. اس طرح انہوں نے مسلمانوں اور برٹش کے ریلیشنز میں ایک برج کریٹ کرنے کی کوشش کی اور مس انڈرسٹینڈنگز کو ریموو کرنے کی کوشش کی، جو بہت سکسیسفل رہی. انگریزوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا اور انہوں نے اس کتاب کو بہت پسند کیا، بلکہ اس میں کچھ احادیث اور ورسز کے قرآنک ورسز کے ریفرنسز تھے، جس کے بعد سر سید سے ڈیمانڈ کیا گیا کہ آپ قرآن پاک کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تاکہ مسلمانوں کی الہامی کتاب کو بھی انگریز حکومت سمجھ سکے، اور وہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لینے لگے. اسی کو بعد میں سر سید نے قرآن پاک کو، جو ان کی ریلیجس سروسز میں نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے، تو انہوں نے قرآن پاک کو بھی انگلش زبان میں ٹرانسلیٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ان زبانوں میں مسلمانوں کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگس تھی ان کو ریموو کرنے کے لیے سر سید نے 2 ورڈز تھے، ندرت اینڈ نثار، جو ورڈز جن کو مس انڈرسٹینڈنگ کی تھی برٹش نے، اور سمجھتے تھے کہ شاید مسلمان ہمارا مذاق اڑانے کے لیے ہمیں ندرت اور نثار کہتے ہیں، جبکہ سر سید نے بتایا کہ یہ ان کا مطلب مخلص اور بہترین جان نثار دوست ہیں، اور اس طرح سے مددگار، اور اس کے علاوہ مددگار ہیں. سر سید نے کہا کہ یہ صرف انگریزوں کے لیے لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے بھی لیے ہے، کیونکہ مسلمان جب کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، مسلمان کسی کے ساتھ اپنے تعلقات بناتے ہیں، تو وہ اس کے جانثار دوست اور مددگار بن جاتے ہیں. اس سے بھی بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ریموو ہوئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی آگے بڑھنے کے، گورنمنٹ جابز میں آنے کے، برٹش کے ساتھ اچھی جابز میں شیئر کرنے کے چانسز انکریز کر گئے. اس دوران میں ایک اور بہت اہم چیز سر سید نوٹس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور ہسٹری کے بارے میں بہت زیادہ کام اردو لینگویج میں کیا گیا تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں جتنے بھی بادشاہ تھے اور مسلمانوں کا جو گلوریس پیریڈ تھا 990 سال کا کی حکومت کا سب کانٹیننٹ کے اوپر، اس میں بہت زیادہ میٹیریل اردو زبان میں لکھا ہوا تھا، اور انگریز اور ہندو یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اردو کی یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں کسی طرح سے ڈسٹروائے ہو جائیں، تاکہ مسلمانوں کا جو یہ شاندار ماضی ہے اس کے نشانات کو مٹا دیا جائے. اس لیے سر سید احمد خان نے ایک پریس قائم کیا، اور انہوں نے ان زبانوں کی کتابوں کو، اردو ہسٹری کی کتابوں کو، لٹریچر کی کتابوں کو پورے سب کانٹیننٹ سے کلیکٹ کروایا اور انہیں پرنٹ کیا، اور پرنٹ کر کے مختلف لائبریریز میں بھیجا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایسی لائبریری بھی بنائی جو کہ جہاں پر کہ یہ سارے میٹیریل کو سیو کر کے رکھا گیا، اور بعد میں اسی کی کاپیز دوسری لائبریریز میں بھی بھیجی گئی. انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک کا آغاز کیا، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پروٹیکشن آف اردو لینگویج کی تحریک تھی، اور اس کی ذمہ داری انہوں نے مولوی عبدالحق کو دی، اور اس کو بہت سکسیسفلی اس پر کام کیا گیا. جب سر سید احمد خان ریلیجس سائٹ پر مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ ایک مسلمانوں کو خود ان کے ریلیجن کے بارے میں کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے. دوسرے، اس وقت جو پروپیگنڈا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور جو بھی مسلمانوں کے دین کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں برٹش کے سامنے، ان کا جواب دیا جا سکے. اسی وجہ سے انہوں نے قرآن پاک کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، تاکہ انگریز لوگ قرآن پاک کو پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے، اور کتنے بہترین احکامات اس کے اندر ہیں، اور کس طرح یہ انسانوں کو صحیح راستے اور صحیح زندگی گزارنے کی طرف ہدایت دینے والی ایک کتاب ہے. اور اس کتاب کو بہت زیادہ پھر برٹن میں بھی پڑھا گیا، اور اسلام کے بارے میں مسکنسیپشنز دور ہوئے. انہی زمانوں میں کچھ آرٹیکلز سر سید نے لکھے لائف آف محمد کے نام سے، کیونکہ انہوں نے ایک بک پڑھی تھی جو ولیم میور کی بک تھی. ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اس نے انٹروڈکشن دیا تھا، اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے انفیئر بلیمز لگائے تھے. جب سر سید نے اس بک کو دیکھا تو انہوں نے اس کے جواب میں لائف آف محمد کے نام سے آرٹیکلز لکھے، جس میں بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سوشل زندگی گزارنے کے بہترین اصول اور ضابطے انسانوں کو دیے ہیں، انسانی تعلقات، اخلاق، طور طریقہ اور انسان دوستی کا سبق مسلمانوں کو دیا ہے. جب یہ ساری احادیث کی روشنی میں انگریزی زبان میں سر سید نے آرٹیکلز لکھے، تو ولیم میور نے سر سید سے خاص طور پہ معافی مانگی، اور اس نے یہ کام کرنا بند کر دیا جو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھ رہا تھا. تھینک یو فار واچنگ. یہاں تک ہم سر سید کے بارے میں کچھ بات کر چکے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. سر سید کے بارے میں کچھ اور بھی ڈیٹیلز کے بارے میں کچھ اور ویڈیوز بنائی جائیں گی، کیونکہ سر سید کا کام بہت زیادہ ہے. ان کے کام کی اہمیت کیا تھی، اور پولیٹیکل اپلفٹ کے لیے کس طرح بعد میں سر سید احمد خان کے یہ کام جو تھے وہ مسلمانوں کے لیے کارآمد ثابت ہوئے، اس کے بارے میں کچھ اور ویڈیوز بھی بنائی جائیں گی. آپ کو اگر اس کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیلز چاہیے ہو
تو آپ اس کانٹینٹس نیچے اپنے کمنٹس میں لکھ کر ڈیمانڈ دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کر دیجیے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ویڈیوز کو شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔